اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہمارا درس قرآن کے سلسلہ میں سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل جن کو یہ دعوت دی جا رہی ہے وہ مسلمان ہی تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بعثیت نبی رسول انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا عہد یا وعدہ یاد فرمایا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، شریعت بھی ان کے پاس تھی، علم بھی تھا، علماء بھی تھی، غیر سب کچھ تھا، لیکن عمل نہیں تھا۔ عمل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار اور اقرار نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جو مسلمان آج ہیں، ہم اپنی حقیقت جو ہے وہ کھو چکے ہیں، فرائض منصبی جو ہمارے تھے ان سے ہم غافل ہیں، ہم بھی دیگر قوموں کی طرح اپنے اصل مشن یا مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی دعوت کو اپنانا ہے، تبھی ہم مسلمان ہوں گے، ورنہ وہ اس سے پہلے بھی جو قومیں تھیں، وہ ادیان تھے، وہ مسلمان ہی تھے۔ جس طرح کہ اقبال نے کہا کہ وضع میں تم نصارہ ہو اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو نعمتی، میری وہ نعمت التی انعمت جو میں نے تم پر انعام کیا، علیکم تم پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی ہے۔ بنی اسرائیل کے جو الفاظ ہیں یہ مرکب اضافی ہے۔ اسرا کے معنی ہے بندہ، غلام، قیدی، اور ایل جو ہے عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیل کا معنی اگر کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہی کی قوم میں سے، انہی کی اولاد وال میں سے آئے۔ تو اس بارے میں یہاں یہودیوں کی پستی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل ذرا یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا۔ تو انعام کیا تھا؟ میں نے تم کو اپنی کتاب دی، نبوت دی، شریعت دی، اور تمہارے داؤد اور علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر جو ہے وہ بھیجے۔ تو فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدے کی پاسداری کرو، میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عہد لیا گیا تھا۔ تورات میں کتاب استثناء یا سفر استثناء میں 18ویں باب کی 18 اور 19 جو آیت ہے تورات کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ وہ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو پر عمل کرے گا، میرا نام لے کر کہے گا، جو سنے گا میں اس سے حساب لوں گا، یعنی اگر اس نے وہ بات نہ مانی تو میں ان سے حساب لوں گا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے دور میں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان خاتم النبیین آئیں گے،
تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، تم یعنی وہ عہد پورا کرو۔ یہ عہد لیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے، اور تم جو ہے اپنا عہد جو ہے وہ پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس کی بات مانو، اس کی بات پہ لبیک کہو، تو پھر میں تمہارے اوپر اور انعام و اکرام کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ تمام ہی تقریباً انبیاء کرام کا جب تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں یہ ضرور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دور میں میرا آخر الزمان نبی آ جائے تو پھر آپ نے اس کی اتباع فرمان برداری کرنی ہے، اس کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ تو کتنا بڑے انعام کی بات ہے، ہمارے لیے بھی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بن مانگے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں اس دولت سے، اس نعمت سے نوازا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں یہ بھی قد من اللہ، بھی فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے مومنوں پر انعام کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے جتلاتے ہیں۔ تو ہمیں اس جو اتنا بڑا انعام ہے اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی، محبوب آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، اسی طرح ہم بحیثیت امتی اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور جتنا بڑا انعام ہوتا ہے پھر اس کا اتنا ہی بڑا بدلہ یا حساب کتاب بھی پھر ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر جی ہمیں انعام سے نوازا ہے تو اس بارے میں ہماری بات پرس بھی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں امتی بن جائیں، اتباع کرنے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، آمین یا رب۔